آج ہم بات کریں گے غزوہ حنین کی۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک بڑی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ایک فوج جو ایک بہت بڑی جیت کے بالکل قریب تھی، اپنے ہی غرور کی وجہ سے ہارنے لگی تھی۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں کیا اتار چڑھاؤ آئے۔ تو بات یہیں سے شروع ہوتی ہے جو کہ اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک اتنی بڑی جیت کے فوراً بعد ایک بہت بڑی ہار کا خطرہ کیسے پیدا ہو گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ حالات اتنی تیزی سے پلٹ گئے؟ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے فتح مکہ کے ٹھیک بعد۔ ماحول بہت زبردست تھا، ہر طرف جیت کا سما تھا، لیکن اسی خود اعتمادی اور طاقت کے احساس کے اندر کہیں ایک غرور کا طوفان بھی پنپ رہا تھا۔ اب ذرا میدان جنگ کا منظر دیکھیں۔ دونوں طرف بہت بڑی فوجیں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس تقریباً 12,000 سپاہی تھے اور یہ اس وقت تک اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فوج تھی، سوچئے۔ لیکن دوسری طرف کون تھا؟ حوازن اور ثقیف کے قبائل، اور ان کی فوج 20,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، یعنی وہ تعداد میں اور بھی زیادہ تھے۔ اور بس یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ جب کچھ مسلمانوں نے اپنی اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی آج تو ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ احساس تھا، یہی وہ تکبر تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور یہی آگے جا کر شروع میں شکست کی وجہ بنا۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو دشمن بھی کوئی کم نہیں تھا۔ ان کی حکمت عملی بڑی کمال کی تھی۔ مالک بن عوف ان کا لیڈر تھا، اور اس نے صرف فوج ہی اکٹھی نہیں کی بلکہ ایک ایسی نفسیاتی چال چلی کہ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندانوں اور مویشیوں کو بھی میدان میں لے آئے۔ کیوں؟ تاکہ سپاہیوں کے ذہن میں پیچھے ہٹنے کا خیال تک نہ آئے۔ اور ان کا پلان کیا تھا؟ حنین کی تنگ وادی میں چھپ کر اچانک حملہ کرنا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے سنسنی خیز موڑ پر، وادی کا وہ بحران جب صرف ایک حملے نے سارے کے سارے اعتماد کو، ساری خود اعتمادی کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ اور یہ سب کچھ ہوا پلک جھپکتے میں۔ سوچیں ذرا، مسلم فوج ابھی اس تنگ وادی میں داخل ہی ہو رہی تھی کہ اچانک پہاڑوں کے اوپر سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ ہر طرف افراتفری، بھگدڑ۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس حملے کا اثر بہت ہی تباہ کن تھا۔ وہ فوج جس کی تعداد پر ابھی کچھ دیر پہلے تک فخر کیا جا رہا تھا، وہ پوری طرح بکھر گئی۔ جو خود اعتمادی تھی وہ اب خوف اور بدحواسی میں بدل چکی تھی، اور زیادہ تر لوگ بس پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ لیکن اسی افراتفری اور بھگدڑ کے بیچ ایک شخصیت تھی جو اپنی جگہ پر ڈٹی رہی، اور اسی ایک شخصیت کے ایک قدم نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو جب پوری فوج ہی پیچھے ہٹ رہی تھی تو سوال تو یہی تھا، کیا سب ختم ہو گیا؟ کیا یہ جنگ ہار گئے؟ اس شدید افراتفری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر قائم رہے۔ آپ اپنے سفید خچر پر آگے بڑھے اور بلند آواز میں وہ تاریخی اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے بھاگتی ہوئی فوج کو واپس ایک مرکز دے دیا، ایک لیڈر دکھا دیا۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی گونجتی ہوئی آواز میں پکارا، اے انصار کے لوگوں، اے شجرہ رضوان والوں۔ یہ کوئی عام پکار نہیں تھی، یہ ان سب سے وفادار ساتھیوں کو آواز دی گئی تھی۔ انصار یعنی مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور شجرہ رضوان والے جنہوں نے حدیبیہ میں موت پر بیعت کی تھی۔ بس یہ آواز سننا تھی کہ سب نے پلٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل میں جیت اور ہار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس ایک پکار نے جنگ کی پوری تصویر بدل دی۔ جو سپاہی بکھر چکے تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، اور پھر انہوں نے مل کر ایک ایسا زبردست جوابی حملہ کیا۔ اس بار حملہ اتنا طاقتور تھا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور یہ فتح ایک مکمل اور فیصلہ کن فتح تھی۔ جب دشمن بھاگ گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑا مال غنیمت لگا، ہزاروں اونٹ، بھیڑ بکریاں اور قیدی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی خاندان اور مال تھا
جسے دشمن اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ اس کے سپاہی بھاگ نہ سکیں۔ تو پھر اس پوری جنگ سے ہم نے سیکھا کیا؟ سبق بہت سیدھا سا ہے۔ شروع میں ہار کیوں ہوئی؟ اپنی تعداد پر غرور کی وجہ سے۔ اور آخر میں جیت کیسے ملی؟ اللہ پر بھروسہ اور اپنی قیادت پر پختہ یقین کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا سبق مانا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل جیت کا تعلق مادی طاقت یا گنتی سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور قیادت پر ڈٹے رہنے سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ طاقت کا اصل پیمانہ ہے کیا؟ کیا یہ تعداد ہے یا ایمان؟